سنیو بہت خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے چن لیا. سبحان اللہ سبحان تم یہ جو شربت تقسیم کرتے ہو, یہ جو محرم شریف کی محفلیں سجاتے ہو, یہ سب محبت کی وجہ سے کرتے ہو. اور یہ محبت ضائع نہیں ہوگی. نادان جب اصحاب کہف کے کتے کی محبت ضائع نہیں ہوتی کہ وہ ان لوگوں کی چوکھٹ پہ محبت سے بیٹھا تھا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر کے چھپے تھے. وہ حضرت عیسیٰ کی اولاد نہیں تھے, وہ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپے تھے. کتا وہاں محبت سے بیٹھا تو خدا نے اس کی محبت کو ضائع نہیں کیا, اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. ارے تم تو حسین کی محبت کے ڈنکے پیٹ رہے ہو جب ایک کتا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جو ایمان بچانے کے لیے چھپتے ہیں ان کی محبت میں بیٹھ جاتا ہے, خدا اس کو جنتی کہتا ہے. حسین اپنا ایمان بچانے غار میں نہیں چھپا, قیامت تک کی امت کا ایمان بچانے کے لیے کربلا میں سب کچھ لٹا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امیر قادری صاحب قبلہ. ان کی محبت کی برکتیں کیا ہوگی. اللہ اکبر. یہاں ایک بات اس سے پہلے یاد آتی ہے, مولا حسین کی محبت تو بہت اوپر لے جائے, بہت اوپر لے جائے, بہت اوپر لے جائے. اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے. حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سمرقند میں ایک سید زادی رہتی تھی, غریب غربت میں ڈوبی ہوئی, ساری غربت پریشانی اس کے پیچھے لگی تھی, لیکن اس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ مولا حسین کی اولاد میں سے تھی اور بہت اوپر اس کا نسب جا کر مولا حسین سے ملتا تھا. وہ نکلی ہے اور سوچا کہ چلو اب وقت تو آیا ہے, غربت ہے, فاقہ کشی ہے, بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے, ببول کے درخت کے نیچے بٹھائی آئی ہے بیٹیوں کو, تو کہیں سے کچھ مانگ لیتے ہیں. بہت توجہ سے سننا, پھر مولا حسین کی ولا تمہارے سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. ارے جن کو وہ منزل کا پتہ مل گیا وہ تو یہی کہتے ہیں, بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. سبحان اللہ. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. ہاں, یہ 5 ناموں کا وظیفہ وہ ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے, جو انسان کو جنتی بناتا ہے. وہ نکلی, ایک سوداگر کے پاس گئی اور کہتی ہے کہ میری کچھ مدد کرو. سب کی مدد کرتی. اس نے کہا, سنا اس نے, اور اس سید زادی نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سید ہوں, اس نیت کے ساتھ کہ مسلمان سادات سے پیار کرتے, نبی کی آل سے. اگر یوں ہی کوئی غریب سمجھ کر کے دے گا تو تھوڑا بہت دے دے گا, لیکن سید سمجھ کر کے دے گا تو اتنا دے گا کہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی, میری ضرورت پوری ہو جائے گی. میں سید ہوں. اتنا سنا غصہ آ گیا اسے, جسے دیکھو وہ نسب لے کر کے چلاتا ہے, جاؤ تمہارے پاس سید ہونے کا کوئی ثبوت ہے, نبی کی اولاد ہونے کا کوئی ثبوت ہے. اس نے کہا جس کے گھر میں بیٹیوں کو دوپٹے نہ ہو وہ نسب نامہ لے کر کہاں گھومے گی. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, بس اتنا دینا ہو تو دے دو, میری مدد کر دو. کہا نکلو یہاں سے, کوئی مدد نہیں کر سکتا. ایک تو بھیک مانگ رہے ہو, دوبارہ دوس پر طرفہ کے سید بنے ہو. وہ نکلی وہاں سے, اسے معلوم تھا کہ ایک مجوسی ہے, آگ کا پجاری ہے. وہاں گئی, کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں, مسلمانوں کے نبی کا نواسہ حسین, میں اس کی اولاد ہوں, ان کی اولاد کی اولاد ہوں, میری کوئی مدد کرو گے. اس نے کہا میں ہوں مجوسی, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محمد بڑے رحم دل تھے, اور ان کی اولاد میرے گھر جو آئی ہے تو میں ان پہ بھی رحم کروں گا. اس لیے اب یہ گھر میرا نہیں ہے, تمہارا ہے, کیونکہ آقاؤں کی اولاد بھی آقا ہی ہوا کرتی ہے. اور پھر بیوی سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو لاؤ اور انہیں کپڑے دو, کھانا دو, آرام کا خیال کرو. سمرقند کا سورج شام کو غروب ہوا, اس لیے کہ سورج مصیبت کا ہو یا راحت کا اسے تو غروب ہونا ہی ہوتا ہے, خوشیوں کا ہو یا غموں کا اسے تو غروب ہونا ہی ہوتا ہے. وہ سمرقند کا سورج غروب ہوا ہے, اور جب رات پھیلی ہے, رات کی سیاہ زلفوں نے اہل سمرقند کو جب اپنی لپیٹ میں لیا ہے, مصلے پر رونے والے مصلے پہ رو رہے تھے, بستر پہ سونے والے بستر پہ سو رہے تھے. اس سوداگر نے خواب میں یہ دیکھا قیامت بپا ہے, حضور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہیں. یہ گیا یا رسول اللہ لوگوں کو آپ جنت میں داخل کر رہے ہیں. کہا ہاں یہ میرے ایمان والے امتی ہیں, میں انہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں. کہا حضور میں بھی ایمان والا آپ کا امتی ہوں, مجھے بھی جنت عطا کریں. آقا فرماتے ہیں میری بیٹی تیرے گھر آئی تھی تو تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا,
آج یہ بتا کہ تیرے پاس مومن اور میرے امتی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اور دھتکار کر کے بھگایا ہے۔ اور ٹی وی پر کوٹ اور پین اور پتلون پہن کر اپنی زبان کی چرب زبانی دکھانے والوں، ایک دن تمہیں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جانا ہوگا۔ کب تک سعودی کے ڈالر پر تم ننگے ناچو گے؟ کب تک کے ٹی ویوں کا مس یوز کرو گے؟ یزید کو جنتی اور رحم اللہ اور امیر المومنین کہہ کر حسین کا دل دکھاؤ گے۔ نماز پڑھ کر کوئی ڈائریکٹ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک نبی کی شفاعت نہ ہو۔ ارے نبی کی تائید جب تک خلیل اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک خلیل اللہ کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ارے جس دن خلیل اللہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے پر چھری رکھی تھی اس ابراہیم کو بھی حسین کے نامہ کی ضرورت ہوگی، تو تمہیں کیا ضرورت نہیں ہوگی؟ آج تم اپنی زبان کے بڑے کر و فر دکھا رہے ہو، ایک دن تمہیں بھی جانا ہوگا، حضور دھکے دے کر نکلوائیں گے کہ میرے حسین کا دل دکھانے کے لیے یزید کو رحم اللہ اور امیر المومنین کہتے تھے۔ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا یہ جانے۔ ان حضور نے فرمایا میری بیٹی سے تو نے دلیل مانگی، نکل یہاں سے۔ اٹھا تو بے چین ہوا، ہائے ہائے کرنے لگا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا ہوا کیا؟ کہا کہ حضور نے مجھے دھتکار دیا خواب میں، جنت میں جانے سے روک دیا۔ ڈھونڈنے نکلے صبح کو، پتا چلا مجوسی کے گھر ہے، وہاں پہنچا اور دادا گیری کرنے لگا، اب میں مومن ہوں اور یہ میرے نبی کی بیٹی ہے، اس لئے میرے نبی کی شہزادی پہ میرا حق ہے، تو مجوسی میں مومن، تو کافر میں ایمان والا، اس لئے نبی کی شہزادی کو میں لے کے جاؤں گا۔ مجوسی نے کہا ہٹ اور باتیں نہ بنا، میں مجوسی تھا ہوں نہیں، کافر تھا ہوں نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس خواب میں تجھے دھتکارا گیا ہے اس خواب میں مجھے نوازا گیا ہے، سبحان اللہ۔ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا جس میں تو تھا، تجھے دھتکار کر بھگا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے میری آل کی خدمت کی ہے، محبت کی ہے، اکرام کیا ہے، اب تو جہنم میں جا، مجھے گوارا نہیں، مجوسی کلمہ پڑھ اور جنت میں داخل ہو جا۔ تجھے دھتکار کے بھگایا، مجھے ایمان دیا اور جنت بھی عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، جس کے سب کے ایمان ملا اب میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ ارے آل حسین کی محبت میں انعام یہ ملتا ہے تو حسین کی محبت کا انعام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو بتا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث، جامع ترمذی میں میرے آقا کا فرمان ہے، بہت اب اس حدیث کو سن کر آپ کی روح مچلے گی، ایمان تازہ ہوگا۔ جو لوگ سیاہ ستہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ سیاہ ستہ میں صرف رفع یدین کی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی باتیں موجود ہیں۔ سیاہ ستہ میں علم غیب کے انکار کے تم پہلو نکالتے ہو، ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ آدھی مت پڑھا کرو، پوری پڑھا کرو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، کچھ چھپاتے ہو کچھ بتاتے ہو۔ تم یہودی ہو اگر تو کھل کے کہہ دو یہودی ہیں، اور اگر مومن ہو تم تو پھر پورا پورا بتاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، سبحان اللہ، حق کو نہ چھپاؤ، حق بتاؤ۔ دیکھیے جنت میں کوئی شخص، بہت توجہ سے الفاظ پہ غور کرنا، الفاظ بحث عمل کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں حضور علیہ السلام کے درجے میں نہیں جا سکتا۔ دیکھو جنت کے مختلف درجے ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، پھر اس کے درجات ہیں، یعنی الگ الگ درجے، نمازیوں کا الگ، حاجیوں کا الگ، غازیوں کا الگ، شہیدوں کا الگ۔ جو درجہ شہیدوں کا ہے وہ درجہ نمازیوں کا نہیں، جو ولیوں کا ہے تو درجہ اولیاء کو ملے گا، وہ روزے داروں کا نہیں ہے۔ یعنی جنت الگ الگ ہے، الگ الگ کالج درجات میں درج ہیں۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جا کر بھی کچھ گم سم رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ان سے پوچھو یہ گم سم کیوں ہے، تو فرشتے پوچھیں گے ان سے بھئی تم گم سم کیوں ہو، کیا نعمتیں جنت کی کوئی کم ہے؟ یعنی جو بہت ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ادنا درجے کا جنتی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ جو سواری کا کوڑا، اس کا کوڑا جس کونے میں رکھے گا وہ یہ تمہاری دنیا سے 7 درجے بڑی ہوگی، وہ ادنا درجے کے جنتی کا حال یہ ہے۔
اور جس کی 2 رکعت قبول ہو چکی ہوگی نماز. میں اپنے عنوان سے ہٹ نہیں رہا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, ورنہ آپ یہ نہیں سوچے کہ بہت دور جا رہے ہیں. بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے, تو تب آپ حدیث سن کر کے مچلیں گے انشاءاللہ. توجہ ہے میری طرف. جس کی 2 رکعت ہی قبول ہو گئی نا, اس کو کون سی جنت ملے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پرواز یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ چھری رکھی, توجہ فرمائیں, چھری رکھنے سے لے کر چلانے تک کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولو کتنا رکھ کر چلانے سے. فرماتے ہیں جب وہ چھری رکھی انہوں نے, تو اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل سدرا پہ رہنے کا وقت نہیں ہے, جنت میں جا دمبا لے کر اسماعیل کو ہٹا اور دمبا رکھ دے. تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی جا چکی تھی اور وہ سدرا سے چلے تھے. سدرا کہاں؟ 7 آسمان کے اوپر. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے وہ 5000 سال کا ہے, اور یہ 5000 سال اپنے نہیں, یہ 5000 نوری سال, یعنی کہ عقل ہی دنگ ہے, عقل ہی سجدے میں. یہ ایک آسمان, پھر دونوں کے درمیان پھر ایک آسمان اتنا موٹا 5000 سال, کتنا موٹا, وہی 5000 نوری سال. یعنی کہ آپ تھک جائیں, صرف سن کر کے ہیبت زدہ ہو جائیں. اتنا یہ 7 آسمان اتنے ہیں, اس شان کے یہ آسمان بنائے گئے ہیں. تو جبریل سدرا سے چلے, چھری رکھ دی گئی, اور چلانے سے پہلے جنت میں بھی گئے, دمبا اٹھا کر کے زمین پر آئے, اور جو چھری چلنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے دمبا رکھ بھی دیا. اتنی تیز ان کی پرواز ہے, اگر یہ کہوں کہ پلک جھپکنے سے پہلے تو بھی بات پوری نہیں ہوتی. اس قدر حضرت یوسف کو ان کے بھائی کنویں میں چھوڑ چکے, کنویں کی کٹ پر چھوڑ چکے. اللہ نے فرمایا جبریل یہاں رہنے کا وقت نہیں, اس سے پہلے کہ میرا یوسف کنویں میں گرے, چھوڑنے کے بعد کنویں کی تہ تک جائے, اس سے پہلے اپنا پر بچھا دے. یوسف کنویں میں ڈالے گئے, ڈالنے سے لے کر کے تہ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس سے پہلے جناب جبریل اپنا پر لے کر کے حضرت یوسف کو سنبھال لیتے ہیں. غور کریں, آقا کریم کے گال کے خون کا قطرہ احد کے میدان میں گالوں سے نکلا زمین کی طرف, قطرہ گال سے نکل کر زمین پہ جانے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے اللہ نے کہا جبریل سدرا پہ رہنے کا وقت نہیں, محبوب کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے پاس اٹھا لے. اور کہتے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پہ آیا, اس سے پہلے میں زمین پر آ گیا اور آپ کے خون کا قطرہ اٹھا لیا. یہ رفتار جبریل ہے. اب اس سے سمجھ لے کہ کتنی رفتار ہوگی. وہ جبریل کہتے ہیں جس کی 2 رکعت اللہ قبول کر لیتا ہے, اگر میں 70 سال تک جنت میں اڑتا رہوں اور جتنا فاصلہ طے کروں, جتنا طے کروں, اس سے زیادہ اللہ اس کو جنت دے گا, اس سے لمبی چوڑی جنت, جس کی 2 رکعت اللہ نے قبول کر لی. یہ اس کی عطا ہے. اب سوچو تو جنت کے مختلف درجے ہیں, جنتیوں کے مختلف درجے ہیں, تو اللہ ان جنتیوں سے پوچھوائے گا فرشتوں پوچھو میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ شہد, وہاں شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, حوریں, سب جگہ یہ سب چیزیں, پھل پھول ہر جنت میں ہیں, لیکن کوالٹی الگ الگ ہے. یہ کیوں مایوس مایوس دکھتے ہیں؟ جنت میں کوئی کمی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ سے عرض کر دیں ہمارا گمسم رہنا اس وجہ سے کہ جنت تو پسند آئی ہے بہت اچھی, جنت تو کہتے ہیں اسے جو اچھی ہی ہو, پسند آئی جنت, لیکن گمسم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہ نیکی میں گزارا, نیک عمل میں نہیں گزارا, ضائع کر دیا ایک لمحہ. تو ہم اس لیے گمسم ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اگر ہم اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تو ہمیں یہ درجے کی جنت نہیں ملتی بلکہ اس کے اوپر کے درجے کی جنت ملتی. تو افسوس کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک لمحہ ہم نے ضائع کر دیا. یہاں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, ہمارے جوان گیم کھیلتے ہیں, انٹرنیٹ پہ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں, جنہوں نے خالی ضائع کر دیا وہ پچھتائیں گے ایک لمحہ, جنہوں نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے وقت ضائع مت کرو. جنت کی طبقات ہیں, سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا وہ ہیں جہاں رسول اللہ رہیں گے.
ہاں یہ خاص بات سن لیجئے اور اسے دل پہ لکھ لیجئے تو میں سمجھوں گا آج کی محفل ہماری کامیاب ہے. یوں تو ذکر حسین کی ہر محفل کامیاب ہے. سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں رسول اللہ کا ہے. وہاں حضرت موسیٰ بھی نہیں, عمل کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ بھی نہیں پہنچ سکتے. بہت ذمہ داری سے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہوں, اہل سنت کا ایک چھوٹا سا طالب علم و قائد اہل سنت کا, اس لیے آپ غور فرمائیں. حضرت موسیٰ بھی اس درجے میں عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکتے جس درجے میں ہمارے رسول ہوں گے. حضرت ابراہیم بھی نہیں جا سکتے جس درجے میں ہمارے رسول ہوں گے. حضرت عیسیٰ اور انبیاء میں سے کوئی اس درجے میں داخل نہیں ہو سکتا عمل کی بنیاد پر. الفاظ پہ غور کریں, عمل کی بنیاد پر جس درجے میں ہمارے رسول ہوں گے, کیونکہ ان جیسی نماز کسی نے پڑھی نہیں, ان جیسا روزہ کسی نے رکھا نہیں, ان جیسے صدقات کسی نے دیے نہیں. ان کی تو شان ہی, ارے ان کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے, تو صحابی کے برابر غیر صحابی کا عمل نہیں ہو سکتا. وہاں مٹھی بھر جاؤ وہاں سونا, جب دونوں برابر نہیں, امتی کا عمل برابر نہیں, تو نبی اور امتی کا عمل کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اور جب برابر نہیں ہو سکتا تو ان کے ساتھ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. اس درجے میں عمل کی بنیاد پہ کوئی جنت میں نہیں جاتا. لیکن اب ایمان تازہ کیجئے, صرف جنتی ہی نہیں, نبی کے درجے میں نبی کے ساتھ جنتی بننے کا نسخہ حضور نے دیا ہے. جہاں حضور ہوں گے وہاں ہم جائیں گے. کیسے؟ عمل کیا بتایا ہے آقا نے فرمایا, ایک کمرے میں مولا علی تھے, حضرت فاطمہ تھی اور حسنین کریمین, یعنی اس کو ہم اپنی زبان میں کہے پنجتن پاک تھے. یہ 5 تن تھے کمرے میں. آقا نے مسکرا کر ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا جیسے اس کمرے میں ہم لوگ ہیں نا 5 تن پنجتن, ایسے ہی جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے. ہم 5 جنت میں ایسے ہی ایک ساتھ ہوں گے. بس ان آقاؤں کی شان کب ہے کہ غلاموں کو چھوڑ دیں اور بھول جائیں؟ اس لیے کہ بابا کی شان یہ ہے کہ خدا دیکھ کر امت نہیں بھولتا. حضور نے خدا کو دیکھا, امت نہیں بھولے. تو حضور کی اس درد کو, حضور کے اس معاملے کو وہ 4 تن جانتے ہیں. وہ 5 تن کا درد ایک ہی ہے, ان کے جذبات ایک ہی ہے, ان کی فکر ایک ہی ہے. جب آقا نے کہا علی فاطمہ حسنین جیسے اس کمرے میں ہم 5 ہیں, اسی طریقے سے جنت میں بھی ہم 7 ساتھ ہوں گے. یہ 5 ساتھ میں رہیں گے. تو ان لوگوں نے عرض کیا آقا ہم 5 ساتھ ہوں گے, ہمارے عاشق جو ہم سے عشق کرتے ہوں گے پھر ان کا کیا ہوگا؟ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اگر وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے تو جہاں ہم 5 رہیں گے وہ میرے امتی بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, اور اس درجے میں رہیں گے جس درجے میں میں رہوں گا. غور فرمائے ایمان والو, اب اس سے سستا سودا کیا ہے کہ اللہ اکبر, اگر ساری زندگی نماز بھی پڑھی, بالکل نماز فرض ہے, پڑھنا ہے. جس نے ترک کیا وہ 7,000 سال, ایک روایت کے مطابق 7 کروڑ سال جہنم میں جلے گا. اس لیے لوگوں, لیکن کتنا سستا سودا ہے. حضور کے ساتھ جنت میں جانا ہے. ان سے محبت کرو جنہیں اہل بیت کہتے ہیں. ان سے محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جس مشن پر انہوں نے سب کچھ لٹایا اس مشن کو سینے سے لگا, ورنہ خاندان نبوت زندہ باد, اور اس کے بعد سارا کردار یزید کا اپنا لو. یہ کوئی محبت کا تقاضا نہیں ہے, کیونکہ یزید کو ناجائز عورتوں سے محبت, عورتوں کے ساتھ زنا محبوب. اگر آج ہمارا جوان بھی زنا کے اڈے کو آباد کرے تو میں نہیں سمجھتا یہ کہ اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت کی محبت کچھ تقاضا کرتی ہے, اہل بیت کی محبت کچھ مانگتی ہے. لوگوں, اہل بیت کی محبت بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ محبت اہل بیت جن لوگوں نے کیا وہ ولایت کی منزل پر پہنچ گئے, اللہ کے قرب کی منزل پر پہنچ گئے. ہم اہل بیت سے کیا محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھچڑا بنا لینا, شربت تقسیم کر لینا, 10 دن محرم میں نیاز تقسیم کر لینا یہی اہل بیت کی محبت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم دھوکہ کھا رہے ہیں.
یقیناً شربت تقسیم ہوگا، ہوتا ہے، ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو پانی لوگوں کو پلائے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یوں ہی پانی پلانے پر جب مغفرت ہوتی ہے، مولا حسین اور کربلا والوں کی یاد میں شربت پلانے پہ مغفرت کیوں نہ ہوگی؟ لیکن ہم کہیں پر اپنے نفس کے ساتھ دھوکے میں ہیں، نفس اور شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو حسینی تو کہا، لیکن کہیں حسینی کہلا کر ہم یزیدی کردار تو زندہ نہیں کر رہے۔ یزید کا کردار یہ ہے کہ وہ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا۔ شاید اس گناہ سے 2 قدم ہم آگے ہو گئے ہیں یزید سے۔ وہ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، اور ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے، وہ ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کتنے حسینی اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں جن کے گھر میں صبح ٹی وی کھلتا ہے تو اس میں گانے نہیں، جن کے گھروں میں رات میں ٹی وی چلتا ہے تو اس میں زنا کے مناظر نہیں، باپ بیٹے ایک ساتھ بیٹھ کر، ماں بیٹی بازو بازو میں بیٹھ کر کیا زنا کے مناظر نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بتائیں کیا یہی حسینیت ہے؟ یہی حسینی کردار ہے؟ حسینی کردار تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب مولا حسین اپنی بیویوں کو آخری سلام کرنے کے لیے خیمے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں خبردار چہرے پہ ہاتھ نہ مارنا، بال نہیں نوچنا، نمازیں نہ چھوڑنا، جس دین کے لیے نانا نے قربانی دی اس دین کو پیٹ کے پیچھے نہ ڈالنا۔ غور کریں، آخری سلام کرنے کا وقت ہے، اس وقت بھی اپنے بیٹوں کی فکر نہیں، اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں، اگر فکر ہے تو نانا کے دین کی فکر ہے۔ ہم کتنی فکر کر رہے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم نے داڑیاں بڑھا لی لیکن دلوں کے اندر گندگی ویسے ہی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم نے سر پہ ٹوپیاں پہن لی، سفید کپڑے پہن لیے، لیکن سود ہم کھا رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، حرام کاروبار ہم کر رہے ہیں، شراب کے اڈے مسلمانوں کے چل رہے ہیں، جھوٹ بول کر کاروبار مسلمان کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ بتائیں کیا اسی کا نام حسینیت ہے؟ مولا حسین کی حسینیت دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ حر مولا حسین کو گرفتار کرنے آیا ہے، ابھی کربلا میں نہیں پہنچے مولا حسین، حر آیا ہے گرفتار کرنے کے لیے۔ سوچئے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ گرفتار کرنے آیا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے اے حسین ابن علی، یہ 1000 کا لشکر اس لیے لایا ہوں کہ میں تمہیں گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ دیکھو مولا حسین کا کردار، بھول رہے ہیں ہم، کربلا کو ہم نے رسم بنایا ہے، حقانیت کو بھول رہے ہیں، سچائی کو بھول رہے ہیں۔ کربلا صرف رسم نہیں ہے، کربلا نظریات ہے، کربلا مذہب ہے، کربلا مسلک ہے، کربلا حقانیت کی پہچان ہے، کربلا وہ ایمان کا جوہر دینے والی عظیم ذات کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حسین ابن علی میں تجھے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ مولا حسین نے اس کو کوئی جواب دینے سے پہلے فرمایا حر یہ بتا تیرے گھوڑے کیوں کانپتے ہیں، تیرے گھوڑے کیوں کانپتے ہیں، ان کی زبانیں باہر کیوں نظر آتی ہیں، یہ تیرے ساتھی کیوں کانپتے ہیں؟ حر نے کہا کیونکہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ جلدی جاؤ کہیں حسین ہاتھ سے نہ نکل جائیں، تو میں نے کوفہ سے لے کر یہاں تک کہیں پڑاؤ نہ کیا، جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر تمہیں ڈھونڈا تو نہ چارہ دیا گھوڑوں کو، نہ پانی، نہ ساتھیوں کو کھانا دیا، نہ پینا، اس لیے یہ پیاس سے تڑپتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا حر ساری بات بعد میں ہوگی، میرے مشکیزوں میں پانی بھرے ہوئے ہیں، پہلے تیرے گھوڑوں کو پانی پلا، پہلے تیرے ساتھیوں کو پانی پلا، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ آپ غور فرمائیں، جو گرفتار کرنے آیا ہے مولا حسین اس کے گھوڑوں کو اپنے مشکیزے کا پانی پلاتے ہیں، مولا حسین اس کے سپاہ کو اپنے مشکیزے کا پانی پلاتے ہیں۔ اور یہ بات تو مجھے کربلا کے بعد کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، اسے دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ لوگ کردار حسین سمجھتے، لوگ ایک دوسرے کا دل دکھانا، پڑوسیوں کا حق تلف کرنا یہ لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ جس وقت کربلا میں سب لٹا ہے، کربلا کے چشمدید گواہ 2 ذوات ہیں، یوں تو بہت ہے لیکن جنہوں نے روایت کی ہے وہ 2 ہے۔ ایک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا،
اور ایک سیدنا امام زین العابدین۔ یہ مولا حسین کے ایک ہی بیٹے ہیں جو کربلا میں بچ گئے تھے، باقی آپ کے 3 بیٹے شہید ہو گئے میدان کربلا۔ کچھ لوگ کہتے 2 بیٹے شہید ہوئے، بہرحال جو بھی ہے واللہ عالم ورسول عالم۔ یہ بچے تھے جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین انہوں نے کربلا بیان کی ہے، اسی بنیادوں پر ہم بیان کرتے ہیں۔ سیدہ زینب نے بیان کیا ہے، وہی آگے چلا ہے، اسی بنیادوں پہ ہم بیان کرتے ہیں۔ کربلا کے ایک ایک واقعے کا چشمدید گواہ امام زین العابدین۔ علی اکبر کے سر پہ، علی اکبر کے سینے پہ نیزہ ڈالا گیا، اس کے چشمدید دیکھنے والے امام زین العابدین جو بچے رہے۔ یوں تو بہتوں نے دیکھا لیکن وہ سب شہید ہو گئے تھے، بچے رہے وہ امام زین العابدین۔ امام حسین نے اس نیزے کو نکالا سینے سے، نیزے کی انی پر علی اکبر کا دل آیا، اس کے گواہ، اس کے چشمدید شہید امام زین العابدین۔ معصوم 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہوا، گھوڑے پر چلنے والا تیر معصوم علی اصغر کے حلقوم پر چلا، اس کے گواہ امام زین العابدین۔ بیویوں کی چادریں چھینی گئی، سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگائے گئے، خیموں کو آگ لگائی گئی، بیویوں کے زیورات چھینے گئے، انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر باندھ کر کے بٹھایا گیا، پورے کوفہ میں ان لوگوں کو بازاروں میں گھمایا گیا۔ سب چیزوں کے گواہ امام زین العابدین۔ اتنا غم زندگی بھر رہا امام زین العابدین کو کہ آپ نے کسی خوشی کے موقع پر بھی کبھی مسکرایا نہیں، کبھی نہیں مسکرایا، کبھی نہیں، بلکہ حال یہ تھا آپ نے کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، بس آپ بہت سادہ پانی جو ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ پیتے، وہ بھی اتنا پیتے کہ زندہ رہ سکیں، اور کھانا بھی اس کے بعد اتنے لقمے کھاتے کہ زندہ رہ سکیں۔ اور حال یہ تھا مدینہ طیبہ میں رہتے تو پیٹھ پر اناج لاد کر رات کی تاریکی میں چپکے چپکے غریبوں کے آنگن میں ڈال کر آتے، کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ غریبوں کے یہاں ہی کون ڈال جاتا ہے۔ جب ان کو وصال کے بعد ان کے کپڑے ہٹائے گئے تو پیٹھ پر بوریوں کا نشان تھا، تو تب گھر والوں نے کہا کہ جو مدینے کے غریبوں کے گھروں پر اناج کی بوریاں ڈالاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ نبی کا شہزادہ زین العابدین تھا۔ زندگی بڑی عجیب آپ کی گزری، کبھی کبھی 300 رکعت نماز پڑھی پوری رات، کبھی 1000 رکعت بھی پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں 1000 رکعت ایک رات میں ہو کیسے سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہو سکتی ہے جیسے نبی کو پلک کے جھپکتے معراج ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہی خاندان ہے، بستر بھی گرم ہے اور زنجیر بھی ہل رہی ہے، اور حضور جب لامکان سے جا کے آ سکتے ہیں تو کیا ان کے شہزادے کی رات اتنی طویل نہیں ہو سکتی کہ وہ 1000 رکعت نماز پڑھ سکیں؟ ہر چیز ہے لیکن اسے عقیدت کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو آپ کبھی مدینہ شریف میں عبادت کرتے، کبھی آپ پیدل خیمے کا سامان لے کر کے جنگلوں میں جاتے، آج یہاں رات عبادت کی، پھر دور نکل گئے، پھر وہاں، پھر دور نکل گئے، پھر وہاں۔ طریقہ یہ تھا، رات کو خیمہ لگا دیتے، چراغ جلا لیتے، یا قرآن کی تلاوت یا سجدے میں آہوزاری کرتے۔ آپ کو زین العابدین، آپ کا نام زین العابدین نہیں ہے، زین العابدین آپ کا لقب ہے، اور زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ لوگ عابد ہیں، حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، وہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ بہت عبادت کی آپ نے، بس یہی لوگوں سے دور، لوگوں سے بات نہیں کرنا، بس دور 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 دور۔ ایک دن دور نکلتے نکلتے ایک جنگل میں گئے، معمول کے مطابق خیمہ لگایا، اور خیمہ لگانے کے بعد اس میں چراغ جلایا، اور آپ تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ تلاوت کرتے کرتے آہیں بھرنے لگے، آہوزاریاں کرنے لگے۔ جب آہوزاریاں کر رہے تھے تو انہی دنوں حال یہ ہوا کہ مختار ثقفی وہ یزیدیوں سے بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اے محبوب یحییٰ ابن زکریا، جب لوگ اسے قتل کیے تو یحییٰ کے بدلے میں ہم نے 70,000 لوگوں کا قتل کروایا، اور جب تیرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو حسین کی شہادت کے بدلے میں 70,000 اور مزید 70,000 قتل کروائیں گے۔ تو کربلا میں تو 22,000 کا لشکر تھا،
لیکن 1,40,000 کو کربلا کے بدلے میں قتل کروایا گیا. یہ اللہ کی مرضی تھی. اور اس کے لیے مختار ثقفی اٹھا. جس نے کربلا کا ذکر سن کے ہنسا اسے بھی قتل کروایا گیا. جس نے تائید کی اسے بھی قتل کروایا گیا. جس نے مسکرایا خوش ہوا اسے بھی قتل کروایا گیا. ایک ایک کو چن چن کر بدلہ لیا. اور جو مختار سے بچ گئے اس کا بدلہ پھر اللہ نے لیا. کسی کا چہرہ گدھے کی طرح ہوا, کسی کا چہرہ سور کی طرح ہوا. بڑے عجیب حالات ہوئے. وہ ایک الگ ہی عنوان ہے جو بہت رقت رکھتا ہے, بہت دل سوزی, تڑپ جاتا ہے آدمی اس داستان کو سن کر. جب قدرت نے بدلہ لیا ہے یزیدیوں سے تو جنگ ہوئی, اور جنگ میں پہلی مرتبہ جو جنگ ہوئی اس میں عبید اللہ ابن زیاد. یہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ زیاد کا بیٹا ہے. اور یہ زیاد کون ہے؟ یہ زیاد زمانے جاہلیت میں ایک صاحب کے زنا سے پیدا ہوا تھا زیاد, اسی کا بیٹا ابن زیاد ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد یزید کے بعد کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار. جتنا کربلا میں یزیدیوں نے ننگا ناچ کیا ہے اس کا یزید کے بعد سب سے بڑا ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد ہے. یہ نام یاد رکھیں. تو جب جنگ ہوئی مختار کے ساتھ, کربلا تو ہو چکا, حسین کے جھنڈے تو کربلا میں گڑ گئے, حسین کا سر تو بلند کر دیا قدرت نے. لیکن جب ان یزیدیوں کا انجام ہوا تو ابن زیاد پہلی مرتبہ جنگ میں میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگا. تو وہ پیدل بھاگ رہا تھا. بھاگتے بھاگتے شام ہوئی اور وہ شام پھر رات میں بدل گئی. اس رات میں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ اس میں چراغ جل رہا ہے اور کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. تو ابن زیاد نے سوچا کوئی مومن ہی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے خیمے میں اور نیک ہی ہے. اور وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا اس وقت, زبان اس کی سوکھ کر کاٹا ہو چکی تھی. وہ خیمے پہ آیا تو اس نے خیمے کے اندر جھانکا تو ایک نورانی شکل تھی. وہ شکل امام زین العابدین کی تھی. ابن زیاد پہچان گیا. ابن زیاد پہچان گئے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے. اس نے سلام کیا. جیسے نظر اٹھی حضرت امام زین العابدین نے اس کو جواب نہیں دیا سلام کا, اور پھر کہا کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے بزرگ میں مسافر ہوں, راستہ بھٹک گیا ہوں, مجھے پانی کی پیاس لگی, آپ مجھے پانی پلا دیں. آپ نے اپنے مشکیزے سے انڈیلا پانی اور کٹورے میں اس کے ہاتھ میں دیا, لے پی لے. اس نے پانی پیا. اس کی پیاس نہ مجھے. اس نے کہا اے بزرگ ایک بار اور دے دیں. آپ نے پھر دیا. پھر کہا اے بزرگ ابھی بھی پیاس نہیں, مجھے ایک بار اور دے دیں. تو امام زین العابدین نے پورا مشکیزہ اٹھایا, کہا لے پی لے. پورا مشکیزہ وہ پی گیا. اس کے بعد کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ پینے کے بعد کہا پہچانا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اے بدبخت اگر تجھے نہ پہچانوں گا پھر کس کو پہچانوں گا؟ میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں؟ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے نا, تو ہی کوفہ میں بیٹھے بیٹھے خط بیچتا تھا, اب یہ کرو, اب پانی بند کرو, اب یہ کرو. تیرے ہی حکم سے بیبیوں کے خیمے جلے تھے, تیرے ہی حکم سے نیزے پہ سر بلند ہوئے تھے, تیرے ہی حکم سے میرے گھر کی عورتوں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا. تو وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے نا. اس نے کہا میں نے تو نام اس لیے ڈر سے نہیں بتایا تھا کہ پہچان لیں گے تو پانی نہیں دیں گے. آپ نے مجھے پہچانا پھر بھی مجھے پانی پلایا, اور اتنا کہ اپنا مشکیزہ میرے ہاتھ میں دے دیا. میں سمجھا کہ آپ پہچانے نہیں مجھے. اس وقت امام زین العابدین نے بڑے جذبات کی کیفیت میں کہا تھا ابن زیاد تو نے سلام کیا تبھی میں نے تجھے پہچان لیا, میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں؟ اسی لیے تو میں نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا, کیونکہ سلام کا جواب یہ دعا ہے, اور اہل بیت کے دشمنوں کو دعا نہیں دی جاتی. لیکن چونکہ تم پانی مانگنے آیا تھا, یہ خیرات ہے, ہم دعا سب کو نہیں دیتے لیکن خیرات سب کو دیا کرتے ہیں. تو کہتا ہے پہچاننے کے بعد آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ ارے جو کچھ تو نے کیا یہ تیرے خاندان کی ریت ہے, جو کچھ میں نے کیا یہ میرے خاندان کی ریت. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. یہ ہے بات کربلا. آج ہم اس کو بھول. عبید اللہ ابن زیاد اگر بھیک مانگنے آتا ہے تو امام زین العابدین اس کو بھی خالی نہیں لوٹاتے. آج اپنے سگے بھائی کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں.
آج اپنے پڑوسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، پھر بتائیں کہ حسینیت کیا ہے؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں. جس امت کے لیے حضور نے پوری پوری رات آنسو بہائے، آج وہی امت ہماری آنکھ میں کانٹا لگ رہی ہے. ہم ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتے. اگر کسی کی تجارت ترقی پر ہے تو مسلمان اسے دیکھ کر کے جلتا ہے. کسی کی بیٹی کو حسن ہے تو مسلمان اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی اتنی حسین کیسے. سحر جادو کروائے جاتے ہیں، ان بیٹیوں کے رشتے باندھے جاتے ہیں. آپ غور فرمائے مسلمانوں، حسینیت سے تم کتنے دور جا پڑے ہو. اور جاتے جاتے بس ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ کسی سے لے کر آزماتا ہے. امام حسین سے اللہ نے لے کر آزمایا. جوان بیٹا لیا، جوان بیٹا لیا، جی جوان بیٹا لیا، معصوم بچہ لیا. جوان بیٹا، کیسا بیٹا؟ جو ہم شبیہ رسول تھا. 6 مہینے کا معصوم بچہ لیا. حسین نے سب دیا لیکن زبان پہ شکوہ بھی نہیں آیا، بلکہ جب لاشیں اٹھاتے تو کہتے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. اور یہ کہتے رہے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں. میدان کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے. حسین تسلیم و رضا کا پیکر ہے. لوگ صابر ہوتے ہیں، حسین مجسم صبر ہے. لوگ مومن ہوتے ہیں، حسین مجسم ایمان ہے. لوگ شہید ہوتے ہیں، حسین مجسم شہادت ہے. لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حسین قاری قرآن نہیں بلکہ ناطق قرآن ہے. حسین بولتا قرآن ہے. مولا حسین کی شان بڑی بلند ہے. انہوں نے صبر کر دکھایا کہ صبر اسے کہتے ہیں. انہوں نے سب لٹایا. لوگوں کا حال یہ ہے سب لٹاتے ہیں لیکن گھر تو بچا رہتا ہے. حسین نے تو گھر بھی لٹا دیا. گھر ہی نہیں بلکہ خیمہ جو تھا وہ بھی لوگوں نے جلا کر کے بتا دیا کہ حسین نے خیمہ بھی نہیں رکھا، خیمہ بھی جلا دیا. سب لٹایا مولا حسین نے، لیکن کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا. امتحان حسین کا بھی تھا اور آزمائش یزید کی بھی تھی. حسین سے لے کر آزمایا، حسین صابر رہا. آج مولا حسین کے عظمت کے جھنڈے ہر دل میں گڑے ہوئے ہیں. بلکہ جو حسین کے مخالفین ہیں وہ بھی محرم میں اگر جلسے کرتے ہیں تو یاد حسین کے نام سے ہی کرتے ہیں، بھلے اس میں یزید کی تعریف کریں لیکن ٹائٹل وہ یاد حسین کا دیتے ہیں. یعنی اس قدر مجبور ہے دنیا حسین کو خراج پیش کرنے کے لیے. حتیٰ کہ جو مخالفین ہیں خارجی ناصبی وہ بھی نمازوں میں درود ابراہیم پڑھ کے حسین پہ درود بھیجتے ہیں. اگرچہ دو منہ کے ہیں کہ نماز میں درود بھیجتے ہیں اور نماز کے باہر کہتے ہیں حسین کے قدم بہک گئے. حکومت کی لالچ میں ان سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا. میں کہتا ہوں کہ ایسی زبان پر خدا عذاب نازل کرے. بات نکل آئی ہے تو ایک بات تمہیں ضرور کہنا چاہتا ہوں. جن کے سینوں پر اور دلوں پر کفر کی مہر لگی ہے اس کا تو ہم کچھ علاج نہیں کر سکتے، لیکن جن نوجوانوں کے دلوں اور دماغ میں لوگوں نے شک ڈالے ہیں ان کے شک ہم ضرور دور کر سکتے ہیں. بات آگے بڑھانے سے پہلے دل کے کانوں سے سنیے کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں حسین بہک گئے. کوئی کہتا ہے امام مسلم کا بدلہ لینے گئے، کوئی کہتے ہیں خلافت لینے گئے. بات اتنی ہے اگر دو چیزیں سمجھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے سر سے لے کر سینے تک امام حسن کو رسول اللہ کا مشابہ بنایا اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین کو رسول اللہ کا مشابہ بنایا. یہ بات پہ تو سب متفق ہے نا. امام اہل سنت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. یہ آدھے آدھے کیوں رکھا؟ کیا اللہ کے پاس حسن کی کمی تھی؟ کیا اللہ کے پاس حسن کی کمی تھی؟ معاذ اللہ. اگر چاہتا تو پورا بنا دیتا مشابہ، آدھا کیوں بنایا؟ اس کی بڑی حکمتیں. ایک تو یہ اگر پورا بناتا تو لوگ کہتے ہیں حسن مثل رسول،
حسین مثل رسول، اور اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کی مثل کوئی ہو جائے مکمل۔ آدھا ہوگا یہ محبت کا تقاضا، لیکن پورا ہو جائے تو دوئی آ جاتی ہے، اور محبت میں دوئی گوارا نہیں۔ ارے جب حسن اور حسین کو مثل نہ بنایا مکمل تو تیری ناک بہتی ہے، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح ہوں؟ جن کے نگوں میں نبی کا خون ہے ان کو مکمل مثل نہیں بنایا، اور آدھا کیوں بنایا؟ آدھا دیکھو، سینہ اگر مشابہ ہے سر سے لے کر تو سینے میں دل آتا ہے اور دماغ آتا ہے۔ دل اور دماغ کا کام ہوتا ہے سوچنا اور فیصلہ کرنا، تو حسن کو نبی کا مشابہ سینے تک بنایا، یعنی حسن کا دماغ نبی کے دماغ کی خیرات، حسن کا دل نبی کے دل کی خیرات۔ تو امام حسن کا سوچنا رسول اللہ کا سوچنا ہوگا، اور دل سے امام حسن کا فیصلہ کرنا رسول اللہ کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو جس کو امیر معاویہ سے صلح کرنی تھی اس کا دل اور دماغ رسول اللہ کے مشابہ بنایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اسلام کے ساتھ بغاوت کی، دماغ اور دل نبی کے مشابہ بنا کر کے بتا دیا حسن کا فیصلہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے حسن بہک نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حسن نے صلح کر لی ہمارے آقا امام حسن نے، تو پھر ہم حضرت امیر معاویہ کی زندگی نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے صلح کی، ہم نے بھی صلح کر لی۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ تانا بانا بننے والے۔ تو دماغ اور دل کا تعلق سوچنے اور فیصلہ کرنے سے تھا، اس لیے اللہ نے سینے تک امام حسن کو بنایا۔ لیکن امام حسین چل کر کربلا تک جانے والے تھے، اس لیے ناف سے لے کر پیر تک، یا سینے کے بعد سے لے کر پیر تک امام حسین کو نبی کا مشابہ بنایا۔ تو نبی کا پیر بہک نہیں سکتا، تو نبی کے پیروں کا مشابہ امام حسین کے پیروں کو بنایا۔ اب یہ کربلا تک جانا حسین کا چلنا نہیں ہے، نبی کا چلنا ہے۔ جب نبی کے قدم نہیں بہک سکتے تو نبی کے مشابہ قدم کیسے بہک سکتے ہیں؟ اس لیے کوئی ان کو تانا نہ دے، اور پھر یہ کہ وہ کہ بہک گئے۔ ہم کہتے تم نے نہ دین پڑھا، نہ سیرت پڑھا، نہ حدیث پڑھا۔ دیکھو ہجرت کی صبح جب میرے آقا مدینے میں پہنچے تو پورا مدینہ استقبال کر رہا تھا، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا، بچیاں نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ عتبہ ابن مالک یا عتبان ابن مالک یا اتبان، مختلف اس کے تلفظات ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بھاگ جگہ آپ مدینے تشریف لائے، آپ نے ہجرت کی، آپ یہاں آ گئے، حضور ہمارے تو مقدر جاگ گئے، آقا اب آپ آ گئے ہیں تو میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، آپ میرے گھر چل کے قیام فرمائیں۔ آقا نے جواب دیا نہیں ہوگا ایسا، اگر میں خود کسی کے گھر چلا جاؤں گا سینکڑوں دل ٹوٹ جائیں گے، محمد دلوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا، دلوں کو جیتنے آیا ہے، شکست دینے نہیں آیا، اس لیے میں خود کسی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے میری اونٹنی کو مامور کیا ہے، میری اونٹنی وہیں جائے گی جہاں اللہ چاہے گا۔ اب غور فرمائیں، جس اونٹنی پر رسول بیٹھ جائے وہ اونٹنی بھٹک نہیں سکتی، وہ اونٹنی راستہ بھول نہیں سکتی۔ اونٹنی میں کیا ہے؟ اونٹنی کسی اونٹ کی بیٹی کا نام ہے، اونٹنی کسی اونٹنی کی اولاد کا نام ہے، اس میں کسی نبی کا خون نہیں، اس میں کسی صحابی کا خون نہیں، اس میں کسی ولی کا خون نہیں، بس اس فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ اس پر بیٹھ گئے ہیں، تب اس اونٹنی کی شان یہ ہے، اسے اللہ چلاتا ہے، اسے اللہ بٹھاتا ہے، اسے اللہ اٹھاتا ہے، اسے اللہ لے جاتا ہے۔ اب وہ اونٹنی جس پہ حضور بیٹھے وہ بہک نہیں سکتی۔ حسین کسی اونٹنی کا نام نہیں، حسین وہ ہے جس پہ رسول بیٹھے نہیں، حسین وہ ہے جو رسول اللہ کے کاندھوں پہ بیٹھا ہے۔ تو جس پہ نبی بیٹھ جائے اس کے قدم نہیں بہکتے، جس پر نبی بیٹھ جائے اس کے قدم نہیں بہکتے۔ جانور ہونے کے بعد جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھے، حسین ہونے کے بعد ان کے قدم کیسے بہک سکتے؟ بولنے سے پہلے لوگوں سوچو تو صحیح۔ تو حسین سے بھی امتحان لیا، کامیاب ہو گئے،
कामयाब हो गए। खुदा से सर सजदे में रख के कहते तू राजी है? निदा आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। राजी भी है तू, मर्दी भी है। और जवाब आता है हुसैन अब तू पूछता है सब लुटा कर कि मैं राजी हूं कि नहीं, हम पूछ रहे कि तू बता अब कि तू भी राजी है कि नहीं। इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। सुभान अल्लाह। इम्तिहान में कामयाब हुए, लेकिन यजीद को भी आजमाया। अल्लाह ने उसकी औकात जितनी थी उतना आजमाया और वो उसी में नाकाम हो गया। हुसैन से लेकर के बड़ा इम्तिहान लिया, वो कामयाब हुए, और यजीद को दे करके बड़ा इम्तिहान लिया। यजीद नाकाम हुआ। अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, महल दिया, हुकूमत दी, उसमें वो अय्याश हुआ, आवारा हुआ। यजीद का एक दोस्त है जिसका नाम सरजून है। यजीद की सारी पोल खोलने वाला और यजीद के सारे कच्चे चिट्टों को बेनकाब करने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो सरजून है। सरजून यजीद का इब्तिदाई दिनों का दोस्त है। जब यजीद के किरदार को कोई नहीं जानता था, जब से सरजून उसके किरदार को जानता था, और उसने बहुत बातें की है। इब्ने कसीर, हाफिज इब्ने कसीर जो इब्ने तैमिया के शागिर्द है, उन्होंने बहुत बड़ी बातें सरजून के हवाले से यजीद के बारे में लिखी है। तो सरजून कहता है कि यजीद की जिंदगी का इख्तिताम ये है, उसकी जिंदगी का एंड ये है जो हम सबको इबरत की तरफ ले जाता है। यूं तो इब्ने जियाद का एंड, शिमर का एंड, ये सब चीजें हमें इबरत की दावत देती है कि बहुत दिन तक कोई किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। एक दिन वो जरूर आता है जब जालिम को कुदरत उसके जुल्म का मजा चखाती है। और फिर याद रखना, जिसको सजा नहीं देना होता है उसकी छोटी सी गलती पर भी उसे टोक दिया जाता है और बचा लिया जाता है, और जिसे सजा देना मंजूर होता है उसे खूब ढील दी जाती है, खूब ढील दी जाती है। इतनी ढील कि इंसान गुनाह करते करते गुनाहों में डूब जाता है, आदी हो जाता है गुनाह करने का। जो लोग दौलत की बुनियाद पे पाप करते हैं, जो लोग दौलत की रेल पेल की बुनियाद पर अय्याशियां करते हैं, वो सोचते हैं कि कुदरत हमें माल देकर भूल गई, हमें महल देकर भूल गई। लेकिन सुन लो, मेरा रब किसी को भूलता नहीं है। अगर कोई तहतुस्सरा की तह में जाकर गुनाह करे तो भी कुदरत उसे देखती है। इसलिए ताकत के बल पर, जवानी के बल पर, माल के बल पर कभी अल्लाह की नाफरमानी न करना, वरना कुदरत जब डोरी टाइट करती है तो फिर इंसान के तौबा के लिए भी हाथ नहीं उठते। तो यजीद ने खूब अय्याशियां की, बंदरों का नाच देखना, मुर्ग लड़ाना। इसी तरह से माज़ अल्लाह सरजून ने यहां तक कहा है कि यजीद उस बदतरीन जात का नाम है कि जब उसकी शहवत भड़कती, हया के पर्दे में कहना चाहता हूं, उसकी शहवत भड़कती तो वो सौतेली मां के साथ भी अपनी जरूरत पूरी करता, वो फूफी के साथ भी अपनी जरूरत पूरी करता। इतना ही नहीं, वो लड़कों के साथ भी अपनी जरूरत पूरी करता। सरजून के बयान के मुताबिक यजीद उस बदतरीन इंसान का नाम है जिसने कुत्तों के साथ भी बदफेलियां की है। यजीद के मुहिब्बीन कम से कम हमारा बयान न सुनते, इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने कसीर को पढ़ लेते तो कम से कम रहमुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन तो न कहते। अरे तुम यजीद को रहमुल्लाह कहते हो और अमीरुल मोमिनीन कहते हो, तो हर अमीरुल मोमिनीन पे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे माज़ अल्लाह कि यजीद भी अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर भी अमीरुल मोमिनीन, तो क्या माज़ अल्लाह हजरत उमर का किरदार यजीद की तरह था? अस्तगफिरुल्लाह। सोचो, शर्म करो, दीन को क्यों बदनाम करना चाहते हो? तो कुत्तों के साथ बदफेली करने वाला यजीद है। लोग कहते हैं हजरत इमाम आजम ने यजीद को काफिर नहीं कहा, तुम लोग इतनी उसकी बुराई मत किया करो। तो आप समझते क्या हैं कि अगर उसको काफिर नहीं कहा तो क्या मुसलमान कहा है? इमाम आजम ने ना उसको मुसलमान माना ना उसको काफिर कहा। और इमाम आजम की फिकी नुदरत तुम क्या जानो, तुम्हें तो हनफियत की हवा भी नहीं लगी है। लोग शैतान को काफिर नहीं कहते,
کیونکہ شیطان ایک اصطلاح کا نام ہے، یعنی جب بھی شیطان آئے گا، کفر کی جان شیطان، لڑائی لگانے والا شیطان، زنا کروانے والا، یعنی اس کا نام آیا اور ساری گندگی سامنے آ گئی. تو یہ شیطان ایک خود اصطلاح ہے، اسے کافر، منافق، مشرک کہنے کی ضرورت نہیں. نام شیطان خود ایک اصطلاح ہے. جس طرح نام شیطان ایک اصطلاح ہے، اسی طریقے سے نام یزید ایک اصطلاح ہے. کافر کہہ کر اس کی برائیوں کو آپ محدود نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ بتانا چاہتے تھے جب یزید ہو ہر گندگی، مطلب ہر گندگی کا دوسرا نام یزید، کوئی برائی نہ چھوٹے. یہاں تک اس بدبخت نے کہا کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آئی تھی، بس حکومت کا ڈھونگ رچانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی. معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کی بکواس اس نے کی ہے، کتابیں بھری ہوئی اس سے، سارے معاملات لکھے ہوئے. تو سرجون کہتا اتنی گندگی تھی اس میں، اور اس کی تمنا تھی کہ ہر دن وہ ایک الگ عورت کے ساتھ زنا کرے. مجرے سننا، اس کی نیند اس طرح ہوتی تھی کہ اس کے سرانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے تھے، اور ناچنے والی لڑکیاں ناچتی تھی، گانے والی گاتی تھی، اور اس ماحول میں وہ بستر پہ لیٹتا تھا. اس کا جسم انتہائی موٹا اور بھدا، بدن پر جیسے سور کے کڑک اور سخت بال ہوتے ہیں ویسے اس کے جسم پہ سخت اور کڑک بال تھے. قدرت اللہ جیسا جو ہوتا ہے اس کو بناتی ویسا ہی ہے، تاکہ آدمی دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اس کی اوقات کتنی ہے. دیکھو بکری کے بدن پہ بھی بال ہوتے ہیں اور سور کے بدن پر بھی ہوتے ہیں. بکری کے بال قدرت نے ایسے بنائے دیکھو تو ہاتھ پھیرنے کو جی چاہے، اور قدرت نے سور کے بال ایسے بنائے کہ دیکھ کر نفرت آئے. دیکھ کر ہی نہیں بلکہ نام سے نفرت آئے. قدرت کا ایک نظام ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ سنت الہیہ ہے. خدا بناتا ہے جو جیسا ہوتا ہے تاکہ دیکھ کر پہچان لیا جائے. بس گفتگو، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی محفل میں پوری کربلا بیان ہو تو میرا ایمان یہ ہے، میں اپنے شہر والوں سے بھی کہتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بھی 6-6 دن 2-2 ڈھائی گھنٹہ سننے کے لیے آتے ہیں. اٹھتے نہیں ہیں، بیٹھنے کی بات کرتے ہیں اور بولو کی بات کرتے ہیں. یہ مولا حسین کی خیرات ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں، زندگی ختم ہوگی، کربلا کبھی ختم نہیں ہوگی. ہاں، اور جتنا تم کربلا سے قریب جاؤ گے اتنے راز کھلتے چلے جائیں گے. ابھی تو میں نے کربلا کو چھیڑا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کئی سالوں سے آپ سن بھی رہے ہیں اور آج بھی سن رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ زندگی اللہ دے، ہم سناتے رہیں، آپ سنتے رہیں، بلکہ اللہ وہ دن لائے کہ مولا حسین کا ذکر کرتے کرتے ہی موت آ جائے. وہ ہمارے لیے سب سے عظیم دن ہوگا، وہ کامیاب دن ہوگا انشاءاللہ. تو اتنا خزانہ ہے کربلا کا کہ راتیں گزرے گی، باتیں ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یزید موٹا بھدے جسم کا، اور اس کے بدن پر کڑک اور سخت بال تھے جیسے سور کے بدن پہ ہوتے ہیں، اور ہر رات اس کی شراب سے رنگین تھی. یہ کوئی مبالغہ نہیں، میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں ایک ایک سطر کا حوالہ کتاب میں ہم بتا سکتے ہیں الحمدللہ تعالی. ایسا نہیں کہ میں غلو کر رہا ہوں، قطعاً یہ بات نہیں ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اور جو خارجیوں کے نزدیک معتمد علیہ مورخین ہے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. ہمارے مورخین نے تو لکھا ہی ہے، لیکن ان کے یہاں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے. اس کو لڑکیوں کا، عورتوں کے ساتھ محبت کا شوق تھا. جو سوتیلی ماں کو نہ چھوڑے وہ کس کو چھوڑے گا. ایک عیسائی لڑکی تھی، اس لڑکی کے ساتھ یزید کو محبت ہوئی. بات سچی تو یہ ہے کہ جس کے دل میں آل نبی کی محبت نہیں وہ کسی سے محبت کبھی نہیں کر سکتا. وہ محبت کیا تھی؟ وہ نفس کی خواہش تھی، نفسانیت تھی. وہ اس نے محبت کا ڈھونگ رچایا اس عیسائی لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ لڑکی تھی بڑی ہوشیار. یزید کی موت کی مختلف روایتیں ہیں، لیکن ہر دن ہم الگ الگ روایتیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ساری روایتیں آپ کے سامنے ہو اور آپ سب سے عبرت حاصل کریں. اس کا جو دوست سرجون تھا، سرجون اور یہ دونوں جاتے تھے اس لڑکی سے ملنے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو لڑکی اتنی ہوشیار تھی، وہ سرجون کو بھی لبھاتی تھی اور اس کو بھی. اسی میٹر میں دونوں میں دشمنی ہونے شروع ہو گئی. تو یہ لڑکی کے پاس جا کے سرجون کی برائی کرتا، سرجون اس کی برائی کرتا. تو چونکہ اس کے پاس حکومت اور سلطنت تھی تو اس لڑکی کو اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور وہ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، اگر نکاح کے لیے تیار ہے
تو کل آئے گا تو اکیلا آنا، سرجون کو ساتھ نہ لانا اور کسی سپاہ کو ساتھ نہ لانا، اور ہم پھر تیرے ساتھ نکاح کریں گے۔ وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی، یزید کا موٹا جسم گھوڑے پر تھا اور اسی کے گھوڑے پہ وہ بیٹھ گئی پیچھے کی طرف۔ زبان حیا اس پہ بھی خاموش ہے کہ ایک موٹے انسان کے ساتھ ایک لڑکی اگر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے تو فاصلے کتنے سمٹے ہوں گے یا کتنے نہیں ہوں گے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بس صرف منظر کشی کرنا ہے اور بتانا یہ ہے کہ یزید کی زندگی کا اختتام کیا ہے، کس حالت میں اہل بیت کے گستاخ کو موت آئی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ لڑکی بیٹھی اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ مہارت رکھتی تھی گھوڑا دوڑانے میں، گھوڑا دوڑتا رہا، یزید اچھلتا رہا، حتیٰ کہ گھوڑا پسینے پسینے ہوا اور یزید چونکہ موٹا انسان تھا جلدی تھک گیا وہ، اور ایک جنگل میں پلان کے مطابق ایک گھوڑا اور بندھا تھا اور کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ لڑکی اس گھوڑے سے اتر کر اس گھوڑے پہ اس نے چھلانگ لگائی اور بیٹھی اور اس نے کہا یزید نکاح کی شرط یہ ہے، ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں گھوڑے کی، اگر تو آگے نکل گیا تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں۔ اس کا گھوڑا بھی تھک چکا تھا اور یہ بھی تھک چکا تھا۔ لڑکی گھوڑا دوڑاتی رہی، یہ آگے کرنے کی کوشش میں خوب بھگاتا رہا، حتیٰ کہ بہت یعنی کہ دیر تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر یہ پسینے سے شرابور ہو کر اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر گھوڑے سے زمین پہ گرا۔ جب گھوڑے سے زمین پہ گرا تو یہ تڑپتا تھا مجھے پانی دے دے، پانی دے دے، اور کہتا تھا کہ کسی طرح تیرے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ تو لڑکی نے اس کے سینے پہ پیر رکھا، اس عیسائی لڑکی نے، اور پھر کہا ظالم تو پانی مانگتا ہے اور تم مجھ سے نکاح کی بات کرتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تیرے حکم سے تیرے نبی کا گلشن ویران ہوا، جو اپنے نبی کی اولاد کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہوگا۔ میں تو مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا جب تو اپنے نبی کی اولاد سے بے وفائی کرتا ہے مجھ سے وفا کب کرے گا؟ اور اس نے اپنے کمر سے خنجر نکالا اور یزید کی شہرک پر اس حالت میں جبکہ وہ پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا اس کی گردن پر وہ خنجر چلا دیا۔ اب اس کا ملک شام میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، تو اس نے سرجون کو بلایا اور یہ واقعہ بتا کر وہ سرجون کے ساتھ فرار ہو گئی، اور اب یزید کو کاٹ دیا گیا، وہ مر گیا۔ یہ داستان کسی کو پتا نہیں۔ یزید کے 8 بیٹے تھے، وہ بیٹوں نے یزید کو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، لیکن کہیں نہیں پایا۔ پھر ایک مرتبہ حکومت کے کچھ سپاہی یا کچھ لوگ شکار کے لیے جنگل میں نکلے تو یزید کے لاشے کو انہوں نے اس حال میں پایا کہ اس کا لاشا سڑ رہا تھا اور اس میں کیڑے موجود تھے۔ تو اس کے 8 بیٹوں نے مل کر اس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر، اس کے جسم کو غسل دیے بغیر، کیونکہ پوزیشن ہی یہ نہ تھی کہ غسل دیا جاتا، کیونکہ جسم پھٹا ہوا تھا اور اس میں کیڑے تھے اور بدبو آ رہی تھی، تو اس کے جسم کو نہلائے بغیر اور نماز جنازہ پڑھے بغیر اس کو جو ہے اس کے بیٹوں نے دفن کر دیا، اور چھپا کر دفن کیا، بتایا نہیں گیا جنگل کے اندر۔ اور پھر یہاں تک حالات ہوئی کہ بس انہوں نے اعلان کر دیا کہ یزید مر گیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ اصغر کو حکومت سونپنے کی بات کی گئی۔ تو معاویہ اصغر کا کہنا یہ تھا کہ جس تخت پر اہل بیت کے خون کے دھبے ہو وہ تخت مجھے نہیں چاہیے، اور اس نے لینے سے انکار کیا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کے 8 بیٹے یکے بعد دیگرے مرض میں مبتلا ہو کے مرتے چلے گئے اور اس کی نسل وہیں پر ختم ہو گئی۔ لیکن امتحان میں وہ اس طرح ناکام ہوا، عیاشیاں کی، برائیاں کی، اختتام یہ ہوا، نسل بھی ختم ہو گئی۔ حسین نے سب کچھ لٹایا، مولا اگر تو بیٹا مانگتا ہے جوان تو لے لے، معصوم علی اصغر مانگتا ہے تو لے لے، میری جان چاہیے وہ بھی لے لے، سب حسین نے دیا، سب دیا، خدا کو راضی کیا۔ تو پھر حال یہ ہوا کربلا سے حسین کا ایک ہی بیٹا لٹا ہوا مدینے پہنچا تھا، اس ایک ہی بیٹے میں اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ پوری دنیا کے اندر جہاں
کئی مسلمان بستے ہیں وہاں حسینی سید آج بھی موجود ہے. ارے خود آپ کی بستی میں شاہ بخاری جو سو رہے ہیں یہ امام حسینی کی تو اولاد ہے. آپ غور فرمائیں تو یہ فیضان حسینی آج گھر گھر بٹ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کا گلا کٹ گیا, حسین ہار گئے, یزیدیوں نے گلا کاٹ لیا, یزیدی جیت گئے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے جنگ کے ایجنڈے ہوتے ہیں, ایجنڈا جو جیتتا ہے وہی جیتا ہوا مانا جاتا ہے, جو ایجنڈا ہار جاتا ہے وہ جیتا ہوا نہیں مانا جاتا. یزید کا ایجنڈا یہ تھا حسین میں تیرے ہاتھ سے بیعت لے کر کے رہوں گا, حسین کا ایجنڈا یہ تھا میں بیعت نہیں کروں گا. یزید بیعت لینا چاہتا تھا, حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے. مجھے بتاؤ اگر یزید بیعت لے لیتا تو پھر لوگ کہتے یزید جیت گیا. حسین نے بیعت نہیں کی, مولا حسین جیتے. اور اللہ اکبر, مورخین نے یہاں تک لکھا کہ جب امام حسین کا سر کاٹ لیا گیا تو اس وقت یزیدیوں میں سے کسی نے یہ پلان پیش کیا تھا, منصوبہ پیش کیا تھا, جیتے جی حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی تو چلو جلدی سے حسین کے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں, وہی ہاتھ لے جائیں گے دمشق کو اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں گے تو حسین کی روح تڑپے گی کہ جیتے جی ہاتھ نہ دیا تو شہادت کے بعد تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. لیکن جیسے وہ لاشے کی طرف بڑھے قدرت نے حسین کے دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے. اب مولا حسین کے ہاتھ موجود نہ تھے, مولا حسین نے شہادت سے پہلے اپنے ہاتھ بچائے. اللہ نے شہادت کے بعد ان کے ہاتھوں کی لاج رکھی اور بتا دیا کہ حسین ایجنڈے پر تو جیتے گا, یزید شکست کھائے گا. اور دیکھو جب دو گروپ لڑتے ہیں تو جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اس کو ہارا ہوا کہتے ہیں, اور جو میدان میں کھڑا رہتا ہے اس کو جیتا ہوا کہتے ہیں. یہی تو ہے, ہار جیت کا معیار زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ جو میدان چھوڑ گیا وہ ہار گیا, جو میدان میں موجود ہے وہ جیت گیا. آپ مجھے بتائیے کربلا کے اندر اس وقت کھڑا کون ہے؟ کیونکہ جنگ تو کربلا میں ہوئی تھی, اس وقت کھڑا کون ہے؟ یزیدی یا یزید ابن زیاد شمر کون کھڑا ہے؟ ان کے پتے بھی نہیں ہے, سب بھاگ گئے ہیں. آج بھی حسین کا گنبد بتا رہا ہے حسین آج سے 1350 سال پہلے جیسے یزیدیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑا تھا, آج بھی حسین وہاں پہ ڈٹا ہوا ہے اور بتا رہا ہے میدان چھوڑ کے ہم نہیں گئے ہیں, میدان چھوڑ کر تم گئے ہو. میدان کربلا تو آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور قیامت تک رہے گا. جب تک حسین نہ آئے تھے وہ کرب و بلا تھا, حسین آ گئے کربلا رش کے جنت بن گیا ہے. آج بھی فرشتے ادب اور احترام کے ساتھ وہاں کی خیرات لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ ان کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرمائے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں, قدر شان اہل بیت, سر کٹانا جان دینا. کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا. اے خاندان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت پورے کرتی ہے. عروسان شہادت کا سنگھار خوب دولہا بنا ہے. ہر جوان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہاں کرتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یوں کہا کرتے ہیں, اس شان سے کہا کرتے ہیں, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اس شان سے کرتے ہیں کہ صحابہ کی بے ادبی بھی نہ ہو اور اہل بیت کا حق بھی ادا ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں قائم رکھے, اسی پہ زندگی دے, اسی پہ موت عطا فرمائے. آقا نے فرمایا من مات حب آل محمد مات شہید, جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. اللہ میرے وہ نوجوان بھائی جو ہر سال آج اس طرح کی محفل سجاتے ہیں پورے جذبے اور ذوق و شوق کے ساتھ, دعا کرتا ہوں اللہ میرے آقا مولا حسین کے صدقے میرے ان سارے نوجوان بھائیوں کو مولا حسین کی خیرات اور ان کی نسلوں کو تا قیامت عطا فرمائے.